تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں تدبیر کا قلم دے دیا ہے. وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، وہ اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے. صرف اور صرف اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی جو اصل اس کی شخصیت ہے، اس کی روح، اس کو نکھارے. کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، ذات پات، مذہب، کالے ہیں، گورے ہیں، برادری کیا ہے، ذات کیا ہے. وہ صرف اور صرف ایک چیز دیکھتا ہے. یہ دل پہ لکھ لیجئے، ڈائری بنائیے، اس پہ لکھیے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. کون؟ رب کی ذات. اتنی بڑی ذات حرکت میں آ جاتی ہے. لکھنے کے لیے میں بار بار اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ لکھا ہوا ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. مشہور کہاوت ہے، آپ نے سنی ہوگی، مجھ سے کہو میں بھول جاؤں گا، مجھے دکھاؤ میں یاد رکھوں گا، مجھے کام میں شامل کرو تاکہ میں سمجھوں. علم نفسیات کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق ہم یاد رکھتے ہیں 10% جو پڑھتے ہیں، 20% جو دیکھتے ہیں، 50% جو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور 80% جو ہم دہراتے ہیں. یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے آگے اسے بتانا. اور 90 سے 95% جو ہم کہتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اس لیے لکھا ہوگا تو آپ کو یاد رہے گا، اگر لکھا نہیں ہوگا تو آپ تو بھول جائیں گے. اس لیے لکھ لیں. دیکھنے میں لگتا بڑی آسان باتیں ہیں، ہمیں یاد رہیں گی، یاد نہیں رہتی. پورا لیکچر نہیں لکھنا چاہتے، جملے ضرور لکھیں. یہ دل پہ لکھنے والی بات ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. ابھی اس وقت ایک دعا مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں آنے کا مقصد سمجھا دیں اور مجھے اپنے دین کے کام کے لیے چن لیں. بظاہر لگے گا کہ میں گھر میں پیاز کاٹتی ہوئی، آٹا گوندتی ہوئی، کپڑے دھوتی ہوئی لیکچر سن رہی ہوں، اور یہ کیا دعا ہے، میرے تو نصیب میں یہی چیزیں ہیں. آپ مانگ کے دیکھیں، دل سے مانگیں. آپ دیکھیں کل کائنات حرکت میں آ جائے گی اور آپ سے کام لے گا اللہ تعالی. قوانین انسان کے لیے ہیں. جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر وہ ہیرا بن جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت اور مرد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مجھے نہیں مرنا، دوسروں کو مرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں یقین ہے مرنے کا. یقین ہو تو ہماری زندگی نہ بدل جائے. وہ سوچتا ہے جو کچھ ہوا ہے، ہمارے ارد گرد سب مر رہے ہیں، اس کی عمر زیادہ تھی، یہ بیمار ہو گیا، اسے حادثہ آ گیا، حادثے کی وجہ سے ہو گیا، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ایک وہمہ ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے. یقین کریں، یہ میں پاس سے باتیں نہیں کر رہی، یہ تجربہ ہے میری زندگی کا. آپ دیکھ لیں، ہم خود اس میں شامل ہیں. کسی کی فوتگی سے ہو کے آیا کہ تھوڑی دیر بھی اثر نہیں رہتا، ہم سمجھتے بس اسی نے مرنا تھا. وہ مرنا ہی تھا نا جی، عمر اتنی ہوگی تھی، یا بیماری اس کو ایسی ہوگی تھی کہ مرنا ہی تھا. ایک ایسا دن بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم نے چلے جانا ہے. یاد رکھیے گا، اس کو دہرایا کریں روز. ایک ایسا دن بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم نے چلے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جس دن ہم زمین سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے. جس زمین کے لیے لڑنا، مرنا، قتل و غارت، ناراضگیاں، بہن بھائی جدا، کوئی جائیداد میں بہن حصہ مانگ لے یا بھائی تو اس سے نفرت.
اس سے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے. جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا، ابھی ہے نا، تو کیوں ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچا؟ میں جب کسی کی ڈیتھ سے واپس آتی ہوں تو ایک ہی بات سوچتی ہوں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا تھا، میرا ابھی نہیں ہوا. یہ وقت مجھے اللہ نے کیوں دیا ہوا ہے؟ تو ایک دم سے اس کا جواب مل جاتا ہے مجھے. آپ بھی ضرور سوچئے گا. یاد رکھیے کتنے ہی اسکالر، کتنے ہی جابر، مالک، بادشاہ، کسی جن کو آج کوئی جانتا بھی نہیں، مگر وہ اپنے وقت کے بڑے نام لیوا تھے، بڑے ان کے نام تھے. ہمیں بھی نہیں معلوم ہمارے آباء و اجداد میں کون کون گزرا ہے. ہمیں تو اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں. ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے جو قبرستانوں میں دفن ہوں گے، آج ان کا نام بھی نہیں معلوم. قبرستان میں کبھی جا کے پرانی قبریں ضرور دیکھا کریں کہ یہ بھی تو کوئی انسان تھا، یہ بھی تو اپنا وجود رکھتا تھا. انسان بہت چھوٹا ہے پوری کائنات میں. ایک چھوٹی سی زمین، اس زمین میں 1000 ہاں ملک، ان میں سے ایک ملک آپ کا، اور اتنے بڑے ملک میں سے آپ کا ایک چھوٹا سا شہر. اور اس شہر میں بھی آپ جہاں جس جگہ بیٹھی ہیں، ایک کوئی سٹریٹ ہوگی، کسی کی گلی ہوگی، کسی کا گاؤں ہوگا. یہ ہے ایک انسان. اس کی ویلیو کہ اس سے دفن ہونے کے لیے اتنی ہے کہ 6 فٹ زمین چاہیے. باقی یقین کیجئے اسے کچھ نہیں چاہیے. اور اس 6 فٹ زمین کو جنت کا باغ بنانے کے لیے اس کو ہیرے، جواہرات، چاندی، زمینیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مٹی، گرد و غبار، ہفتوں، مہینوں، سالوں، صدیاں گزر جانی ہیں ہماری اس کے اندر. میں آپ کو فیڈ اپ نہیں کر رہی زندگی سے، میں آپ کو اس زندگی کی نعمت کی قدردانی کروا رہی ہوں. اس لیے ابھی آپ اوپر ہیں، ابھی آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ ہوتے بھی تھے کہ نہیں. کس قدر بے بسی ہے. تو سمپل سی بات ہے، اپنے آپ کو ابھی زمین کے نیچے تصور کر لیں، آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور زمین کے نیچے محسوس کریں اور دیکھیں کہ اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا. کیا قبر کے اندر آپ ہوں گی؟ آپ سے پوچھا جائے گا ہمیں، یا آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام کرے گا؟ آپ کو غصہ آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ تو قبر کے نیچے مر گئی ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ آپ قبر کے نیچے ہیں، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ صرف اور صرف کس کام پہ دھیان دیں گی کہ مجھے قبر کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے. کھربوں سالوں کا فاصلہ گزر گیا، جب بھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آپ تو اب آئی نا دنیا میں. کب سے اللہ نے تخلیق کیا ہوا آدم علیہ السلام کو، اور کائنات کو تو اس سے بھی پہلے. پھر نہ معلوم کتنے کھربوں کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد ہم مر جائیں گے. پھر نہ معلوم کتنے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے کہ جب ہم اٹھائے جائیں گے. اس کے درمیان ہمیں مختصر سی زندگی ملی ہے. کسی کی 70 ہے، کسی کی 80 ہے، چلے 100 ہے. اس میں سے بچپن نکال دے، پیچھے کیا بچتا ہے. اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جسے کھیل کود میں ہم لگا دیتے ہیں. پھر ہم نے سونا بھی ہوتا ہے، اور پھر پڑھائی پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہوتی ہے. بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے شادی کرنی، بچے پیدا کرنے. لیکن اصل یہ ہے کہ شعور آ جائے کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اصل کرنے کی چیز کیا ہے وہ مجھے جاننا ہے.